آپ لوگ جب اللہ کی بارگاہ میں آ کر ٹھہرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نماز میں قائم ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ ایسا تحفہ لے آئیے جو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور اللہ کے پاس وہ چیز نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ کا استقبال ہے مجلس رمضان میں۔ آج کی نشست 23 ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہماری زندگی کے اندر جو رمضان گزر رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور آپ کو اور ہم کو آگے بھی مکمل کرے تک اچھے انداز میں توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ کی حق عبادت کرے اور شب قدر کے انعام سے بھی فائز ہو جائے۔ یہاں پر ایک عجیب چیز ہے اور تھوڑا سا یاد دہی کرنا ضروری ہے ہمارے ساتھیوں کو، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک آیت جو سورہ مومنون کی شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون، بے شک کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ کون ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ فرمائے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع خضوع کو لے آتے ہیں۔ کیا مطلب؟ خشوع خضوع کو لے آنا کہاں سے لانا؟ اب یہاں پر اہم نقطہ ہے۔ کامیابی کے لیے آپ کا فوکس اور توجہ، کمپنی کے مختلف کاروبار کرنے والے اپنی چیز پہ دھیان دے کے کنسنٹریشن کر کے اس کے اوپر توجہ دیں گے تو وہ چیز اچھا کامیابی کے ساتھ ان کے لیے جڑ کے بن کے آتی ہے۔ ایمان والا جب اپنے رب کے ساتھ عبادت کرنے جاتا ہے نماز کے لیے، خاص طور سے ہمارے بھائی بہنوں کو یاد دلانا ضروری ہے، ماشاءاللہ سے جو قیام اللیل تہجد کے لیے جاتے ہیں نمازوں میں، اللہ تعالیٰ یہ چیز کے اندر ایک چھوٹا سا مثال دے کر بات سمجھاتا ہوں۔ آپ سوچئے کہ آپ کے ایک بچپن کے ساتھی تھے جو وہ کافی وقت اپنے ماں باپ کے ساتھ مائیگریٹ ہو کے کسی اور کنٹری چلے گئے، اور اس کنٹری میں وہ لوگ ماشاءاللہ بہت ترقی حاصل کر کے اور وہاں کی سٹیزن شپ لے کر منسٹری میں ماشاءاللہ منسٹر بن گئے اور اچھے عہدے پہ آ گئے اور کنٹری کے اندر ان کا بڑا مقام ہو گیا۔ تو وہ آپ کو کافی سالوں سے ڈھونڈتے آپ کا کچھ کانٹیکٹ ملا ہے، تو آپ کو اس نے کانٹیکٹ کیا اور آپ کی یہاں پہ حالت بہت بری ہے اور کنڈیشن آپ کا بہت ورسٹ ہے، مالی حالات سے قرضوں میں ہے، بچوں کے حالات سے کامیاب نہیں ہو رہے، مختلف چیزوں سے پریشان، ٹینشن زندگی کے یہ پریشانیوں سے۔ تو وہ آپ کا ساتھی آپ کو یاد کر کے کہتا ہے ارے بھائی آپ وہاں پریشان کیوں ہیں؟ میں یہاں پہ منسٹر بنا ہوا ہوں اور شاید پرائم منسٹر بھی بنوں گا آگے، آپ فوراً ہمارے طرف آ جاؤ، آپ کی سب ضرورت پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ کے دل میں ایک احساس آتا ہے بھائی اتنے بڑے عہدے کی ہستی بن گئے انہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو مقام دیا، مگر میرے چھوٹے ادنا جیسے کو یاد کر کے بلا رہے ہیں اور بہت کچھ میرے لیے مدد کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ اپنی تیاری کر کے جب جانا چاہتے ہیں، چاہے وہ پرائم منسٹر بن جائے یا منسٹر تھے، آپ بولیں گے بھائی مجھے اچھا نہیں لگتا کہ خالی ہاتھ جاؤں، کم سے کم کچھ چھوٹا موٹا تحفہ لے کر جاؤں اس کے پاس۔ تو جب آپ جائیں گے تحفہ لے کر جائیں گے، کیا لے کر جائیں گے؟ آپ کے سارے تحفے اس کے مال و دولت اور اس کی ترقی کے حساب سے سب پھیکے اور چھوٹے نظر آئیں گے۔ کیا دیں گے آپ؟ اس کو گاڑی دیں گے، اس کے لین کے گاڑیاں لگے ہیں، گھر دیں گے، اس کے پاس محل بڑا ہے، پیلس ہے، آپ کیا دیں گے؟ ہر چیز آپ کی چھوٹی نظر آئیں گے، مگر آپ سوچیں گے کہ بھائی خالی ہاتھ تو نہیں جانا ہے، کچھ نہ کچھ لے کر جانا ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، آپ لوگ جب اللہ کی بارگاہ میں آ کر ٹھہرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نماز میں قائم ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ ایسا تحفہ لے آئیے جو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور اللہ کے پاس وہ چیز نہیں ہے۔ کیا اللہ کے پاس کون سی چیز نہیں ہے مولانا؟ آپ لوگ یہ سوال کریں گے کہ اللہ کے پاس کون سی چیز نہیں ہے؟ اللہ کے پاس تو سب کچھ چیز ہے۔ نہیں، اللہ کے پاس کچھ چیزیں نہیں ہیں، وہ آپ وہ تحفہ لائیں گے، اللہ تعالیٰ وہ تحفے کو بہت پسند کریں گا اور آپ کا ہی فائدہ ہوگا اس میں۔ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ بے بس نہیں ہوتا، آپ اپنی بے بسی لائیے۔ اللہ تعالیٰ فقیر محتاج کبھی نہیں ہوتا، آپ اپنی فاقت فقیری لے آئیے اللہ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کمزوری اور ضعیفیت اور کوئی
نہیں ایسی چیز اس کے لیے لائق صفت نہیں ہوتی ہے اور نہ اس کو یہ چیز گزرتی ہے. آپ اپنی کمزوری اور اپنی دکھ کو لے آئیے. اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت روائی اور آپ کی مشکل کی آسانی کرنے کے لیے تیار ہے اور پسند کرتا ہے جو بندے اس سے مانگ کر اپنے رب سے سچے دل سے جڑتے ہیں. رہا مسئلہ کہ بہت سے لوگ نماز میں آتے ہیں مگر افسوس کے خشوع خضوع کو سامنے نہیں رکھتے ہیں. اسلام میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے شراب جب حرام ہوئی تھی، شراب حرام 3 سٹیج میں ہوئی تھی. پہلا سوال آیا تھا کہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں تو کہہ دیجئے اس میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے مگر اس کے نقصانات فائدے سے زیادہ ہے. یہ ایک عام بات آ گئی تھی. دوسرے مرحلے میں حکم آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. اے ایمان والو، نماز کے لیے جب آتے ہیں نشے کی حالت میں مت آیا کرو تاکہ آپ کو معلوم رہے اور احساس رہے کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں اور کس کے سامنے ٹھہرے ہیں. حتى تعلموا ما تقولون. پھر آخری سٹیج پہ کہ اللہ تعالیٰ شراب کو حرام قرار دے دیا. بہرحال میرا کہنے کا مقصد کیا ہے کہ کافی لوگ آتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کے سامنے تکبیر کر کے ہاتھ پہ ہاتھ بند کر ٹھہرتے ہیں مگر دنیا کا نشہ ان کے ساتھ چلتے آتا ہے. یعنی کہ نشہ ہے دنیا کا جو اس کے مصروفیات، کاروبار، گھر کے یہ سب چیزیں نماز میں یاد آنا ضروری تھا. ارے بھائی، اللہ تعالیٰ کا دشمن شیطان آپ کو وسوسے ڈالتا ہے اور اس کو مخصوص کام ڈیوٹی ہے یہ، تو انہیں باطل کی ڈیوٹی سے نہیں تھکتا تو آپ اپنا خشوع خضوع لانے کی ڈیوٹی کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو احساس پیدا کیجئے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ بڑا تحفہ دیجئے. اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو اعزاز اور اکرام کرے گا، دنیا آخرت کی بھلائی اور نیکی سے مالا مال کرے گا. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے نمازوں کا خشوع خضوع لانے میں کامیابی عطا فرما. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.